سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ خود بھی ایم کیو ایم کا حصہ رہے ہیں ماضی میں، یہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا جو اجلاس بلایا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آیا حکومت کا حصہ رہنا ہے یا اپوزیشن کا حصہ بننا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ صرف حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ اجلاس بلایا جا رہا ہے اور یہ اناؤنسمنٹس کی جا رہی ہیں؟ ٹو بی آنیسٹ نہیں پتا، میں ایم کیو ایم کی نمائندگی تو نہیں کرتا کہ ایم کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہے ابھی وزیر ان کے آلریڈی تھے خواجہ ناگود صاحب بھی، ان کچھ دنوں کی تو بات ہے کہ جو سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو ایک دوسرا فیڈرل منسٹر مل جائے، تو مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی ہیلپ لیا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کس قسم کے کام کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ صوبے میں اگر کسی کام کی بات کر رہے ہیں، شہر کے کسی کام کی بات کر رہے ہیں، تو وہ تو ڈیلیوری ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کے تھرو، کیونکہ لوکل گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے. تو ریئلی دے ہیو ٹو، ان کو بتانا پڑے گا کون سی ایسی ڈیمانڈ ہے، کیا چیزیں جو پوری نہیں ہوئی تھی. تو ابھی تک تو بظاہر اگر دیکھا جائے تو ایک اچھی اسٹینڈنگ نظر آتی ہے. سر یہ بھی فرمائے گا کہ یہ جو کراچی اور حیدرآباد پیکج کی بات ایم کیو ایم کر رہی ہے، آپ کے خیال میں ان پیکجز میں کیا بتایا گیا تھا؟ ترقیاتی پروگرام تھے، فنڈز تھے، آخر وہ کیا چیزیں تھیں جو پیکج کے نام کے اوپر اس میں شامل تو ہوئی تھی لیکن وہ دی نہیں گئیں متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان یا نمائندگان کو؟ دیکھیں، ایم کیو ایم کو یہ سوچنا ہوگا کہ صرف بیان بازی سے، ناراضگی کا اظہار کرنے سے کیا ہو جائے گا. مطلب یہ کون سی حکومت کا حصہ نہیں رہے. اگر آپ 2008 سے لے کے چلے آئیں، اگر یہ پچھلے دور کو ہی لے لیں تب بھی یہ شہباز شریف صاحب پارٹنر تھے، اس دور میں دیکھ لیں تب بھی پارٹنر ہے. تو یہ تو خود پارٹ آف دا گورنمنٹ ہے نا. شکایت تو بندہ اس سے کرتا ہے جو گورنمنٹ کا حصہ نہ ہو. یہ تو خود فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہیں، 2 وزراء ہیں، پھر سندھ میں گورنر بیٹھا ہوا ہے جو وفاق کا نمائندہ ہے. تو اگر یہ سب ہوتے ہوئے ان کی شکایت یہ ہے کہ ان کا کوئی پیکج تھا کراچی کا، آئی ڈونٹ نو کیا پیکج تھا، کراچی کا پیکج یا حیدرآباد کا کوئی پیکج تھا، وہ تو انہوں نے اب تک بتایا نہیں ہے. لیکن صرف اس بنیاد پہ اتنی بڑی بات کر دینا، مجھے نہیں پتا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بیسکلی ایک جانب فیسلٹیز بھی لے رہے ہیں، دوسری جانب وزارتیں بھی لے رہے ہیں، وفاقی حکومت کا حصہ بھی ہیں، گورنر بھی بیٹھا ہوا ہے، پھر شکایت بھی کر رہے ہیں. سر یہ فرمائے گا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے بڑی اہم ترین میٹنگ تھی جو کہ گزشتہ روز ہوئی، لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے لیکن وہ شرکت نہیں کر سکی. آپ کے خیال میں یہ انٹینشنلی پی ٹی آئی کی طرف سے کیا گیا ہے؟ کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر وہ جماعت بھی شامل ہو جاتی، لیکن ان کے نہ ہونے سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق پڑے گا؟ جی بالکل مناسب طریقہ تھا اور عین جمہوری طریقہ ہوتا ہے کہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے جس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا. ایک ٹرین پر حملہ ہوا، اس کے بعد دہشت گرد یہ چاہتے تھے، وہ یہ کارروائی کیوں کرتے ہیں سنا؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں افراتفری ہو، انتشار پھیلے، لوگ ایک دوسرے سے لڑیں، تفرقہ ہو. اور ہم اس کو ڈیفیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اپنے اتحاد سے کر سکتے ہیں، پھر ہم اپنا اتحاد جو ہے وہ اپنی ریاست اور ریاست کے اداروں کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں کہ وہ دہشت گردی سے نپٹیں. لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی اب یہ کوئی عادت سی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہر وہ ایسے موقع پر، چاہے وہ بیرون ملک سربراہان کا پاکستان میں دورہ ہو، آئی ایم ایف سے لون کی بات چل رہی ہو، امریکہ میں قرارداد پاس کرانی ہو، ہر وہ ایسے ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہو، ہر وہ ایسے وقت پہ جب ہمیں قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، بدقسمتی سے دانستہ یا نہ دانستہ طور پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس پورے معاملے سے الگ کر لیتی ہے اور ایک الگ کھڑی ہو جاتی ہے اور تفرقے ایک اور انتشار کو ہوا دیتی ہے. اب قومی سلامتی کا ایشو خالصتاً جو ہے وہ سیکیورٹی کا معاملہ، اس کا پولیٹکس سے اور پارٹی پولیٹکس سے، پارٹی ایجنڈا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر ان کو کوئی تحفظات تھے بھی سنا تو آسان طریقہ یہ تھا کہ وہ اس اجلاس میں آتے، ان کے رہنما اپنے وہی تحفظات جو وہ مختلف ٹی وی چینل پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، وہ اس اجلاس میں آ کر کرتے، اپنی پریزنس شو کرتے. وہ انہوں نے کیا نہیں. اور اس طرح انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً اب یہ چیز کی جانب سے جو ہے نا، یہ ایکشن ان کے اپنے خلاف چلتا چلا جا رہا ہے، ان کے لیڈر کے خلاف چلتا چلا جا رہا ہے کہ وہ ہر ایسے موقع پہ جہاں قومی یکجہتی کی ضرورت ہوتی ہے، پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جو اپنے آپ کو اس قومی یکجہتی کو ہونے سے روکتی ہے یا اس کا نقصان کرنے کے لیے سامنے کھڑی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے، بظاہر اس میں کوئی اہم فیصلہ نہیں ہوا کہ کوئی گرینڈ آپریشن ہونا ہے یا نیشنل ایکشن پلان 2 نامی کوئی چیز آنی ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان دونوں چیزوں کا حوالہ ماضی میں دیا تھا کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ان 2 ایشوز کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے. ایک نیا نیشنل ایکشن پلان 2 جو ہے وہ اس وقت کا تقاضا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا انہوں نے اس کی ضرورت کیوں محسوس کی؟
میرے خیال میں ان کا مقصد یہی ہے کہ چونکہ پچھلے نیشنل ایکشن پلان کو بھی اب 10 سال ہونے کو آ گئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں بیٹھ کے اس کی ریویو کی ضرورت ہے. نیشنل ایکشن پلان 2 کا مطلب ہے اسی کا کوئی 2.0 ورژن نا. تو اس میں جو چیزیں اب اس میں اضافہ ہو سکتی ہیں، جو چیزیں ہم نے اچیو کر لی ہیں، ان کو اب ہٹا دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں بڑی مناسب تجویز ہے کہ اس نیشنل ایکشن پلان کو ریویو کیا جائے. فوراً نہ کیا جائے، لازمی بات ہے کہ اس وقت تو ایک واقعہ ہوا ہے، اس کے ایکشن میں، اس کے ری ایکشن میں پارلیمان بیٹھی ہے، اور پارلیمان کے جو بھی ہمارے سیاسی رہنما تھے، انہوں نے اپنی سپورٹ جو ہے وہ اپنی ریاستی اداروں کے پیچھے کھڑی کی ہے. تو یہ وقت تو نہیں ہے، لیکن یقیناً آگے جاتے ہوئے ہمیں اپنے اس نیشنل ایکشن پلان کو ری وزٹ کرنا چاہیے، اور اس کو موجودہ تقاضوں کے مطابق. لیکن نا اس وقت کے نیشنل ایکشن پلان میں تھا نا، اور آج میں یہ سوشل میڈیا کا فیکٹر نہیں تھا. اب یہ سوشل میڈیا کا فیکٹر جو ایک نیا فیکٹر اور فتنے کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے، کہ جہاں سے ہمارے یہ جو یوٹیوبر حضرات ہیں یا یہ جو فری لانس قسم کے جرنلسٹ ہیں، جس طریقے سے یہ فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں، جس طریقے سے یہ فیک نیوز کے اوپر ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، اب اس کو بھی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو پچھلے نیشنل ایکشن پلان میں کنسیڈریشن نہیں تھی. اسی طرح کی وہ چیزیں جن کو آج ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے، ان کو شامل کر کے نیشنل ایکشن پلان 2 بہت ہی مناسب ہے. سر آخر میں یہ فرمائے گا کہ آصف علی زرداری صاحب نے کوئٹہ کا دورہ کیا ہے، بلاول بھٹو صاحب اور باقی سینئر لیڈرشپ بھی ان کے ساتھ ہے، اور پھر صوبائی حکومت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اس صوبے میں. تو کیا کہیں گے کہ کیا اجلاس میں کچھ اہم ترین فیصلے ہونے ہیں، یا پھر سیکیورٹی اداروں کو ہی تمام چیزوں کی باغ ڈور دی جائے گی جو کہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں؟ نہیں، سیکیورٹی کے ادارے دیکھیں نا جی، دیکھیں اگر سے ہم سے بلوچستان کو لے لیں، ایک تو مسئلہ ہے وہاں پہ انسرجنسی کا. یہ جو آرمیز بنی ہوئی ہیں، بی ایل اے ہو یا بی این ایف ہو یا دیگر اور اس طرح کی جو فورسز بنا رکھی ہیں انہوں نے، جن کو غیر ملکی سپورٹ حاصل ہے، اور جن کا مذاکرات پہ کوئی سنجیدگی نہیں ہے ان کے پاس، اور انہوں نے صرف پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنا ہے. ان سے جو ڈیلنگ ہوگی یا ان سے جو نپٹا جائے گا یا ان کو جو کاؤنٹر کیا جائے گا، وہ تو براہ راست فورس کے ذریعے کیا جائے گا، اور وہاں پہ ہماری عام فورسز جو اپنا رول پلے کریں گی. دوسرا جو آپ کا ایشو ہے بلوچستان میں، وہ ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر اور ہیومن رائٹس اور بیسک رائٹس کی طریقے ہیں بہت ساری، جو کہ مانگتی ہیں کہ بلوچستان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ٹھیک ہو، بلوچستان کا پولیٹیکل نیریٹو ٹھیک. یہاں پہ آپ کو پیورلی گورننس کے ایشو کو ریزالو کرنا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے. یہاں پر پولیٹیکل فورسز آئیں گی، پروونشل گورنمنٹ کا کام ہوگا، پروونشل پارٹیز، وہ پارٹیز جو گورنمنٹ میں ہیں اور وہ پارٹیز جو اپوزیشن میں ہیں، پارلیمان میں، بلوچستان کی اسمبلی میں موجود ہیں، یہ تمام مل کر اس ایفرٹ کو جو ہے لے کر آگے چلیں گے. بہت بہت شکریہ رضا ہارون صاحب